سورہ نجم کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی واپسی کو بیان فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ۔ سیدی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ یوں کیا: اس پیارے چمکتے تارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم جب یہ معراج سے واپس اترے۔ تفسیر بغوی کے اندر یہ بات موجود ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے چشم و چراغ ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا نجم سے مراد کیا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ نے جو نجم کا لفظ ذکر کیا ہے اس سے مراد میرے نانا جان ہیں، اس سے مراد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ پھر سوال ہوا امام جعفر صادق سے کہ آپ نے کیسے یہ مراد لے لیا؟ یہ نجم کہتے ہیں چمکنے والے ستارے کو، تو سرکار کا چہرہ مبارک سرکار کے نور کی وجہ سے اور اللہ کے نور کی وجہ سے چمک رہا تھا، اس لیے اللہ نے فرمایا اے پیارے چمکنے والے ستارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لائے، مستدرک للحاکم حدیث نمبر ہے 4515 اور مواہب لدنیا، اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تمام مومنوں کی ماں اس بات کو روایت کرتی ہیں کہ صبح کے وقت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم چچا زاد بہن ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر سے حرم شریف میں تشریف لائے اور خانہ کعبہ کے ساتھ مقام ملتزم جو حجر اسود اور دروازے کے درمیان والی جگہ ہے وہاں ٹیک لگا کے سرکار تشریف فرما ہوئے، اور وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان فرمایا لوگوں سن لو، آج رات میں نے تھوڑے سے وقت میں مسجد حرام کی بھی سیر کی ہے، فلسطین بھی گیا ہوں، مسجد اقصیٰ کو بھی دیکھا ہے، 7 آسمانوں کی بھی سیر کی ہے، میں نے جنت کو بھی دیکھا ہے، جہنم کا مشاہدہ بھی کیا ہے، اور رات کے تھوڑے سے عرصے میں پھر میں واپس بھی تشریف لایا ہوں۔ اچھا، صبح سویرے اسی دن ابو جال وہ بھی حرم میں آ گیا اور آ کر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے کام آپ نے تھوڑے سے وقت میں کیسے کر لیے؟ میں نہیں مانتا۔ اور پھر اس نے سارے کفار کو اکٹھا کیا اور سارے آئے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، کہا ہم نہیں مانتے۔ سارے اکٹھے ہو کر سرکار کی معراج کا انکار کرنے لگے۔ کچھ آج بھی اس سوچ کے بندے معراج کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے اس وقت بھی عاشق مانتے تھے، اب بھی عاشق سرکار کی معراج کو ماننے والے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے ابو جال اس کی کمپنی کے لوگ، اور آ کر کہنے لگے ابو بکر کوئی بندہ اگر یہ کہے رات کے تھوڑے سے عرصے میں میں مسجد اقصیٰ بھی گیا ہوں، آسمانوں کو بھی کراس کیا ہے، رب کا دیدار بھی کیا ہے، پھر واپس بھی آ گیا ہوں، کیا یہ بات درست ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی کہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے فرمانے لگے ایسا تو نہیں ہو سکتا، رات کے تھوڑے سے حصے میں ایسا ہو جائے۔ ابو جال اس کے چیلے بڑے خوش ہوئے، یہ ابو بکر بھی ہمارے ساتھ ہی مل گئے ہیں۔ دوسرا سوال انہوں نے کیا اچھا ابو بکر یہ بھی مسئلہ بتاؤ، وہ جو تمہارے ساتھی ہیں، وہ جو تمہارے نبی ہیں جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے، اگر وہ یہ کہیں کہ میں نے رات کو اتنی سیر کی ہے، رب کا دیدار کیا ہے، پھر واپس آ گیا ہوں، تو آپ فرمانے لگے اوقال ذالک، واقعی انہوں نے ایسا فرمایا ہے؟ ابو جہل کہنے لگا نعم، ہاں ایسے ہی کہا ہے۔ تو صدیق اکبر مسکرا کر فرمانے لگے لئن کان قال ذالک لقد صدق، اگر میرے محبوب نے فرمایا ہے تو بالکل سچ فرمایا ہے۔ اچھا، اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی لاصدقہ فیما ہوا ابعد من ذالک، اصدقہ بخبر السماء فی غدوۃ او روحۃ، فرمایا اس سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں،
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی بڑی خبریں دیتے ہیں، وہ آسمانوں کے پار بھی بتاتے ہیں، صبح و شام وہ غیب کی خبریں دیتے ہیں، میں ابو بکر ان خبروں کی بھی تصدیق کر دیتا ہوں۔ اس معراج کی سب سے پہلے جنہوں نے تصدیق کی ہے اس کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ ایک ابو جال کی کمپنی ہے، پارٹی ہے، اور ایک صدیقیوں کی پارٹی ہے۔ اچھا، صدیقی سرکار کی ہر شان کو ماننے والے ہیں، اور ابو جال کی جو پارٹی ہے وہ کہتے ہیں یہ بھی شان نہیں ہے معاذ اللہ، یہ بھی سرکار کی شان نہیں ہے، یہ بھی شان نہیں ہے۔ تو اس طرح دو جب پارٹیاں بنی تو ایک شاعر نے فیصلہ کر دیا، سچی پارٹی کون سی ہے، جھوٹی پارٹی کون سی ہے؟ وہ کہنے لگے دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر، کلمہ سننے سنانے کا کیا فائدہ، قلب میں شوق طیبہ نہیں ہے اگر، مکے میں آنے جانے کا کیا فائدہ، خشک سجدے کیے خوب ماتھا گسا، ماتھے پہ داغے سجدہ بنا، قلب داغ محبت سے خالی رہا تو یوں ماتھا گسانے کا کیا فائدہ۔ کہنے لگے عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو پھر ساری عبادتیں قبول ہیں، اگر سرکار کی محبت نہیں ہے تو پھر کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے اس وقت بھی معراج کو ماننے والے تھے، آج بھی ہم معراج کو ماننے والے موجود ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد منافقوں نے، کافروں نے، مشرکین نے اور پراپوگنڈا کیا، تو اب ابو جال اس کی کمپنی کے لوگوں نے کہا ان لوگوں کو بلا کے لاؤ جنہوں نے مسجد اقصیٰ کو دیکھا ہے۔ لوگوں کو اکٹھا کیا گیا، کہنے لگے اب مسلمانوں کے نبی سے پوچھتے ہیں مسجد اقصیٰ دیکھی ہے تو بتاؤ اس کے دروازے کتنے ہیں۔ دیکھنا سوال ان کا کیسا، اور کھڑکیاں کتنی ہیں، مسجد اقصیٰ کے ستون کتنے ہیں، اور مسجد اقصیٰ کی چھت پہ جو شتیر لگے ہیں، جو بالے لگے ہیں، جو کڑیاں لگی ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے۔ وہ سارے اکٹھے ہو کے آ گئے، چونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا نہ یہ مسجد اقصیٰ گئے ہیں نہ انہوں نے مسجد اقصیٰ دیکھی ہے، آج ہم سوال کریں گے تو معاذ اللہ یہ آگے سے جواب نہیں دیں گے۔ جب انہوں نے یہ سوال کیا، پہلے سوال میں تو وہ فیل ہو گئے، صدیق اکبر نے ساری باتیں بتا دی۔ دوسرا جب سوال کیا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جواب دینا چاہتے تھے، اللہ نے فرمایا جبریل، ہاں رب جلیل، فرمایا وہ مسجد اقصیٰ کو نہ اٹھا کے محبوب کے سامنے کر دو، مسجد اقصیٰ کو اٹھا کر محبوب کے سامنے کر دو۔ جس وقت جبریل امین نے مسجد اقصیٰ کو اٹھایا اور اٹھا کر جناب عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے رکھا، ابو جال پوچھتا ہے دروازے کتنے ہیں، سرکار دیکھ کے بتاتے ہیں اتنے دروازے ہیں۔ ابو جال پوچھتا ہے مسجد اقصیٰ کی کھڑکیاں کتنی ہیں، سرکار مسجد اقصیٰ کو دیکھ کر فوراً بتاتے ہیں اتنی کھڑکیاں ہیں۔ پھر ابو جال پوچھتا ہے اس کے شتیر بالے کڑیاں کتنی ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے جاتے ہیں، ابو جہل کو بتاتے چلے جاتے ہیں۔ اچھا، کوئی بندہ یہ نہ کہے وہ مسجد اقصیٰ کو اٹھا کے ایسے رکھا گیا، یہ کیسے ہو سکتا، عقل نہیں مانتی، اس کو قرآن پڑھنا چاہیے۔ عقل کا علاج قرآن میں ہے، سرکار کے فرمان میں ہے۔ اب نبی علیہ السلام کے پیچھے پڑھنے والے نماز حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات نہیں ہے، ان کے امتی کی بات ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی عزت شان مقام کے لیے تخت بلقیس کو آنکھ جھپکنے سے پہلے وہاں اٹھا کے رکھا گیا ہے، تو یہاں تو سلیمان علیہ السلام کے امام کی بات ہو رہی ہے، یہاں موسیٰ علیہ السلام کے امام کی بات ہو رہی ہے، یہاں نوح علیہ السلام کے امام کی بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ نے جبریل کو حکم دیا مسجد اقصیٰ کو اٹھا کر میرے محبوب کے سامنے رکھو، سرکار دیکھ بھی رہے تھے اور سوالوں کے صحیح صحیح جواب بھی عطا فرما رہے تھے۔ کافروں کو شکست ملتی گئی ہر سوال کے جواب میں۔ پھر کہنے لگے باتیں تو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری ٹھیک بتا رہے ہیں۔ کافر کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باتیں تو ساری ٹھیک بتا رہے ہیں، چونکہ مانتے نہیں نہ تھے، ساری باتیں ٹھیک بتا رہے ہیں۔ اب کہتے ہیں کچھ اور سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں رستے میں کوئی ہمارا قافلہ بھی ملا ہے، رستے میں کوئی ہمارا قافلہ بھی ملا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا ہاں تمہارا قافلہ بھی ملا ہے۔
قافلہ جب واپس آئے تو ان کو پوچھ لینا، وہ پیالے میں انہوں نے پانی رکھا ہوا تھا، وہ پانی میں نے پیا ہے۔ اور اتنے ان کے پاس اونٹ تھے، اونٹ کے اوپر اتنی بوریاں لدی ہوئی تھیں اور اونٹ کا کلر یہ تھا۔ اور پھر انہوں نے سوال کیا، اچھا پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے وہ کب قافلہ واپس آئے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہی صبح سورج طلوع ہوگا تمہارا قافلہ مکہ میں داخل ہو جائے گا۔ یہ ساری معراج سے واپسی پر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خبریں دیتے رہے، سارے سوالوں کے جواب مل گئے۔ اب صبح کے وقت یعنی طلوع آفتاب سے پہلے مکہ کی پہاڑیوں کے اوپر چڑھ گئے کہ اللہ کرے ایسا ہو جائے۔ وہ کہنے لگے کہ سورج طلوع ہو جائے اور قافلہ نہ آئے۔ اللہ محبوب کی خاطر سورج کو روک بھی لیتا ہے، سورج کو واپس بھی بلا لیتا ہے، کیونکہ سرکار کی شان اللہ کم نہیں کرتا نہ گھٹاتا ہے۔ اللہ ہر لمحہ یہ اعلان فرماتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب آپ کی خاطر ہم نے آپ کا ذکر بلند فرما دیا۔ اس طرح جب انہوں نے یہ دیکھا، مکہ کی پہاڑیوں پہ کھڑے ہو کر کچھ ادھر دیکھ رہے ہیں سورج کی طرف، کچھ قافلے کی طرف دیکھ رہے ہیں، ادھر بھی دیکھ رہے ہیں ادھر بھی دیکھ رہے ہیں۔ ادھر والے قافلے نے کہا، او ابو جہل اس کی کمپنی کے لوگوں، وہ دیکھو سورج نکل آیا ہے۔ ادھر والوں نے کہا، وہ دیکھو قافلہ بھی آ چکا ہے۔ اس طرح معراج سے آپ کی واپسی ہوئی۔ اللہ ہم سب کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔